بھارتی ریاست بہار کے انتہا پسند وزیر اعلیٰ کی مسلم ڈاکٹر کا نقاب اتارنے کی بےہودہ کوشش، جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، جبکہ بھارتی میڈیا کے مطابق افسوسناک واقعہ پٹنہ میں ایک سرکاری تقریب کے دوران پیش آیا۔ اطہر کاظمی صاحب، جیسے کہ ہم بھی اس واقعے کا ذکر کر رہے تھے، ایک سرکاری تقریب میں اس طرح کا واقعہ پیش آنا یقیناً یہ اسی سوچ کی عکاسی ہے جو پہلے بھارت کے اپنے اندر ملک میں ہے اور اس کے بعد یہ بیرون ملک بھی منتقل ہو رہی ہے۔ جی بالکل، دیکھیں نا، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ ویسے تو یہ جنتا دل کے رہنما نتیش کمار صاحب، اور جنتا دل اپنے آپ کو چیمپئن کہتی ہے مائنورٹیز کا، انڈر پریویلیجڈ جو لوگ ہیں، وہ کمیونٹیز ہیں جو وہاں پہ مارجنلائزڈ ہیں، یہ کہتے ہیں ہم ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن جو انہوں نے حرکت کی، یہ اوور آل جو سوسائٹی کا اس وقت موڈ ہے، سوسائٹی کی جو ذہنیت ہے، یہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں، جو اس وقت لوگ اقتدار میں ہیں، یہ کوئی آج سے نہیں، یہ کب سے سوسائٹی کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں۔ ابھی جو بی جے پی ہے، یہ پہلے جنا دل تھی، پھر 1981 میں غالباً انہوں نے بی جے پی بنایا۔ کبھی ان کو کوئی ووٹ نہیں ملتے تھے۔ جب انہوں نے بابری مسجد کو توڑا، مسلمانوں کے خلاف نفرت کا اظہار کیا، وہاں سے ان کا رائز شروع ہوا۔ اس سے پہلے تو کبھی 7، 8، 10 بندے ان کے پارلیمنٹ میں نہیں پہنچتے تھے۔ تو یہ جو مسلمان ایک ایزی ٹارگٹ ہیں، مسلمانوں کے خلاف جو اس معاشرے میں نفرت ہے، میرے خیال میں یہ ان لوگوں کے لیے بھی دیکھنے کا ایک کیس اسٹڈی ہے۔ وہ دیکھیں جو پاکستان کے وجود کے حوالے سے، پاکستان کے بننے کے حوالے سے بہت سارے مختلف مفروضات وغیرہ پہ بات کرتے رہتے ہیں کہ پارٹیشن کیوں ہوئی، اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ اگر آج 2025 میں اگر آپ کی بچیوں کے چہروں سے وہاں پہ ایک صوبے کا، ایک ریاست کا چیف منسٹر نقاب کھینچ رہا ہے، تو 1947 میں کیا ہوتا ہوگا؟ اور اگر مسلمانوں کا اپنا ملک نہ ہوتا اور اگر ہم کمزور ہوتے تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا تھا۔ تو میرے خیال میں یہ ایک جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی سبق ہے، اور دنیا کے لیے بھی سبق ہے کہ جب ایک معاشرے کے اندر انتہا پسندی پھیلتی ہے تو پھر وہ کسی ایک اسٹیٹ تک یا وفاق تک محدود نہیں رہتی، پھر وہ سوسائٹی میں ہر جگہ پینیٹریٹ کرتی ہے۔ اور نتیش کمار نے جو حرکت کی ہے، میرے خیال میں وہ اس چیز کا مظہر ہے۔ صحیح۔ اطہر کاظمی صاحب، اگر یہ واقعے میں کسی بھی طرح سے اگر وہ پاکستانی شہری ہوتا اور اگر پاکستان کا نام کہیں پر آتا، تو آپ کو لگتا ہے ابھی جس طرح کے رد عمل آ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بھی اسی طرح کا برتاؤ ہوتا؟ نہیں جی، اس وقت تو عالمی میڈیا کے اوپر بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی اور بھارتی میڈیا سب سے آگے ہوتا، پاکستان کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہوتا، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 20 سالوں سے پاکستان بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے دہشت گردی کا وکٹم بھی ہے، لیکن پاکستان کے خلاف یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں کچھ ہماری اپنی بھی کمزوری ہے، کیا ہم نے اپنا مقدمہ صحیح طریقے سے پیش کیا؟ لیکن ایک اس میں چیز ہے کہ اب جو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نیریٹو کو اس طرح کنٹرول نہیں کر سکتے، چاہے غزہ کی جنگ ہو، چاہے بھارت میں ہونے والے مظالم ہوں۔ جو ہم نے دیکھا کہ جو عالمی رائے عامہ ہے، اس کو جو سب سے زیادہ کسی نے اگر مولڈ کیا یا تبدیل کیا، اس میں سوشل میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے۔ پہلے تو بڑے بڑے عالمی نشریاتی ادارے جو ہیں اپنی مرضی کی خبریں دیتے تھے، اور اس میں پاکستان کے خلاف جو کچھ ہوتا تھا وہ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن ابھی بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی پاکستانی اس میں ہوتا تو آپ کو ایک بہت بڑا رد عمل نظر آ رہا ہوتا، لیکن جب سے پتہ چلا ہے کہ یہ بھارتی شہری ہے تو عالمی میڈیا بھی کوئی زیادہ اس کے اوپر اس طرح بات نہیں کرتا۔ صحیح۔ سید مزمل شاہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ اطہر صاحب ساتھ ہی رہیے گا۔ مزمل، آپ کو ٹرانسمیشن میں ویلکم کرتے ہیں۔ کہیے گا سب سے پہلے اس وقت سڈنی میں جو واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد وہ بھارتی شہری جو ہے اس کو بتایا گیا کہ وہ بھارتی شہری ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ایک اس وقت کاؤنٹر ٹیررزم فریم ورک میں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ان ڈبل سٹینڈرڈز کے حوالے سے؟ دیکھیں، پہلے تو ایک ڈس انفارمیشن کیمپین چلائی جاتی ہے تقریباً 2 دن تک، جس میں پہلے اس کی نیشنلٹی کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس کو پاکستان سے تعلق جوڑنے کے لیے پوری ڈس انفارمیشن کیمپین تھی، اور انفارچونیٹ بہت سے لوگ ہمارے ملک میں اسی کو ایکسٹینڈ کرتے رہے وداؤٹ کنفرمیشن۔ لیکن فائنلی جو انڈین میڈیا کی طرف سے یہ ریولیشن ہم نے دیکھی ہے، اٹ از اے میسو امبیرسمنٹ فار انڈیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو نیبرنگ کنٹری ہے وہ آپ کو بہت ہارم کرتا ہے اور بہت نقصان پہنچاتا ہے، اس وجہ سے دیٹس وائی آپ اتنا بڑا ملٹری ایکسپینڈیچر بھی کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف اس سارے کیس کے اس فیاسکو کے اندر ایک کے بہت کلوزسٹ پارٹنر ہیں، اور دوسری طرف کے اوپر جا کے جس نے حملہ کیا وہ بھارتی شہری ہے۔ یہ انٹرنیشنلی انڈیا کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ اسی لیے ہے کہ ایک تو جو پوسچر ہے گلوبل، اب یہ ریسنٹ جو کانفلکٹ ہوا پاکستان اور انڈیا کا، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیشنلی ساری دنیا میں سے کسی ملک نے ان کو سپورٹ نہیں کیا سوائے اسرائیل کی ملک کے۔ اب وہی اسرائیل جو کہ بہت ہرٹ فیل کر رہا ہے اس سارے انسیڈنٹ کے اوپر، بیکاز کلیم یہ کرتے ہیں کہ یہ
पूरी जूइश फ्रेटर्निटी के ऊपर एक हमला है। मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से इसको रिसीव करेगा कि जिसने किया है वो उनका क्लोजेस्ट पार्टनर इंडियन सिटीजन। तो इसके ऊपर इंडिया की ग्लोबल कमिटमेंट जो है ना वो मिसिंग है। मैं समझता हूँ कि वो अपने मुल्क के अंदर ठीक है मुजम्मिल, आप हमारे साथ ही रहेगा। अतर काज़मी साहब कहिएगा, जैसे हम डबल स्टैंडर्ड्स की बात करें, आपको लगता है कि पाकिस्तान को इन डबल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर कोई सिफारती मुहिम चलानी चाहिए? देखिए बिल्कुल इसमें आपको इस मसले को हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं टू बी ऑनेस्ट वो बड़ी उन्होंने जिसे कहते हैं ना डिलिबरेटली अपनाए हुए हैं। तो ये सिर्फ सवारती महाज से ये मसला हल नहीं होगा। अगर हमें पता है, आपको पता है, अगर इस वक्त मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है, तो यकीनन जो बैनुल अक़वामी हुकूमतें हैं, जो बैनुल अक़वामी सफारतकार हैं, उनको भी पता होगा। लेकिन इसके अवेयरनेस के हवाले से इम्पोर्टेंट ये है कि पब्लिकली लोगों को बताया जाए, मीडिया के ऊपर इस पर बात की जाए, आलमी सतह पे इसको उठाया जाए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसके हवाले से अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं एट द सेम टाइम ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस है भी। जो लोग मैटर करते हैं, जो हुकूमतें मैटर करती हैं, उनको पता है ये क्या कर रहे हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न शायद ये उनका एलाय है, शायद ये उनके काम आते हैं, शायद ये उनका जो इस खित्ते के अंदर जो उनके अज़ाइम हैं उनकी तकमील में ये काम आ सकते हैं। इस वजह से इंडिया को एक तरह से ये एडवांटेज हासिल है कि कुछ भी ये कर लें तो इनके खिलाफ उस तरह का बयानिया हम आलमी सतह पे नहीं देखते। दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जो दूसरे मुल्क में जाके लोगों को कत्ल करवाता है? आप इमेजिन करें अगर किसी मुसलमान मुल्क की जानिब से कनाडा के अंदर ऐसी हरकत हुई होती या अमेरिका के अंदर किसी को टारगेट करने का ऐसा कोई प्लान होता है जैसी भारतीय एजेंसियों ने प्लान बनाया। और दूसरा, अगर आप दाइश की बात करें तो इस वक्त भी दाइश के अंदर जो मशरक़ वस्ता में भी फाइटर जा रहे हैं, उनका एक बड़ा नेटवर्क इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर इंतहा पसंदी जब ये फैली है तो ये नहीं हो सकता कि सिर्फ हिंदू इंतहा पसंदी फैलेगी। जब मुआशरा इंतहा पसंदी की तरफ जाता है तो फिर डिफरेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स उभर के सामने आते हैं। वहाँ पे दाइश जैसे इंतहा पसंद एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी इस वक्त जो है जड़ें पकड़ रहे हैं। वहाँ पे दीगर बहुत सारी ऐसी फोर्सेज हैं जो जड़ें पकड़ रही हैं। तो दुनिया को इस चीज़ का पता है, लेकिन अब तक जो है दुनिया इसके ऊपर जो है ना उन्होंने कोई, जिसे आप कह सकते हैं, एक्शन नहीं लिया। वो इसको इग्नोर कर रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह वही है कि वो खित्ते के अंदर चाहते हैं कि चाइना और पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए इस किस्म की एक कुव्वत यहाँ पे रहे ताकि मगरिब के जो मफादात हैं इस खित्ते के अंदर उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। सही। मुजम्मिल कहिएगा, जिस तरह से ये हमला हुआ है और फिर उसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, क्या लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात करें तो जो लोन वुल्फ रेडिकलाइजेशन की एक मिसाल है या उसका रुझान है वो कितना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं पहले भी यही बात कर रहा था कि एक जो ग्लोबल पोस्चर है हिंदुस्तान का, जो इजराइल का बड़ा क्लोजेस्ट पार्टनर बनकर उभरा है, हमने देखा है। और पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें भी इजराइल की सपोर्ट के अलावा उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी से कुछ नहीं मिला। तो इसमें बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि एक जूइश फेस्टिवल के ऊपर अटैक होता है, एक फॉरेन टेरिटरी में होता है और करने वाला जो है वो इंडियन सिटीजन है। ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया ये कह रहा है। तो इस पे एक तो इजराइल का रिस्पांस देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वो कैसे इसको रिसीव करते हैं, क्योंकि अब वो टोन दिखाई नहीं देगी। अगर यही शख्स जो कि वहां जाकर एक रिलीजियस फेस्टिवल पे अटैक करता है, अगर इसका ताल्लुक किसी मुस्लिम कंट्री से होता तो फिर आप देखते कि नेतन्याहू पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता है इसके ऊपर और कहता कि हमने तो आपको यही कहा है कि जब तक हम एक्सटर्मिनेट नहीं करेंगे मुसलमानों को ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन अब उनके लिए भी एम्बैरेसमेंट है, इंडिया के लिए भी है, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एफर्ट है उसमें हिंदुस्तान को भी पार्ट लेना चाहिए था, जैसे तमाम कंट्रीज लेते हैं। लेकिन वो कमिटमेंट दिखाई नहीं देती बिकॉज स्केप गोटिंग का एक कल्चर उन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया है। क्योंकि जब भी कोई वाकया होगा तो वो उस पर यही कहेंगे कि ये हमारे यहाँ से तो हो नहीं सकता, ये पाकिस्तान ने किया है। तो अब हम इंतजार करते हैं कि कब अर्नब गोस्वामी हमें ये बताएंगे कि असल में ये शख्स जो है ये 1-2 हफ्ते लाहौर में गुजार के फिर दोबारा इंडिया आए और वहां से ऑस्ट्रेलिया गए। क्योंकि उनका एक नॉर्मलाइज्ड कल्चर है कि कभी भी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं करनी। अब ये सिर्फ ये चीज नहीं है कि हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि इंडिया इज एन एडवर्सरी टू अस, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी जो बहुत से दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, एक डिस्कोर्स नजर आता है। बहुत से लोग पाकिस्तान में ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि जो हमारी अफगान पॉलिसी रही है जो हिस्टोरिकली उसका नुकसान हुआ है वो ठीक नहीं थी। लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा वीकेस्ट पार्ट मैं ये समझता हूँ कि उनके मीडिया डिस्कोर्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी का नामो निशान दिखाई नहीं देगा आपको। किसी भी नौयत का वाकया हो जाए, चाहे पहलगाम हो जाए, चाहे कोई और टेररिस्ट अटैक हो जाए, उनका माओइज्म का जो टेररिज्म का इशू है वो बहुत बड़ा मसला है
اور ان کی ملٹیپل آرگنائزیشنز ہیں جو سیپریٹسٹ آرگنائزیشنز ہیں، لیکن میڈیا کے اوپر آپ کو کبھی بھی اس پہ رسپانسبلٹی کا ڈسکورس دکھائی نہیں دے گا. آن دا کنٹری پاکستان کے اندر کاؤنٹر نیریٹو کی ایک بہت بڑی توانا آواز رہتی ہے ہمیشہ. تو انڈیا کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ون پارٹی رول ہے، دوسرا یہ ہے کہ میڈیا کمپلیٹلی کیپچر ہو چکا ہے، تیسرا یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی لیڈر جس کا نام مودی ہے اس کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں، اور تمام اینکرز اس پہ مقابلہ کرتے ہیں کہ کون آگے نکلے گا زیادہ اس کو ایڈمائر کرنے کے اوپر. تو اسی لیے یہ جو گلوبل امبیرسمنٹ ہوئی ہے انڈیا کی، اس میں بھی ہمیں یہی دکھائی دے گا کہ کوئی ذمہ داری لینے کی بات کرنا یا کریٹیک کرنا اپنے ملک کے اوپر وہ نظر نہیں آئے گا. یہ کمیونل مینٹالٹی جو کہ پارٹیشن کے بعد سے کنٹینیو ہوئی وہاں پہ، اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ اب بھی انڈیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد بجائے اس کی ریفارم کی بات ہو، ایک کمیونل مینٹالٹی آپ کو دکھائی دے گی کہ دیکھ لیجئے یہاں پر جو مسلمان ہیں یہ ہمارا نام بدنام کر رہے ہیں. تو یہ ہیٹریڈ جو ہے وہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے انڈیا میں کہ میرا نہیں خیال انہوں نے لیسن لیا ہے پاکستان کی تاریخ سے. میرا تو خیال ہے ان کو اگر وہ پڑھ لیتے کہ ضیاء الحق صاحب کے انڈر پاکستان میں کیا کچھ ہوا تو شاید اس ٹریجیکٹری کو اختیار ہی نہ کرتے. لیکن اب چونکہ وہ کر بیٹھے ہیں تو یہ اس کا اینڈ دیکھ کر ہی ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم کتنے غلط راستے پہ آ گئے ہیں، کیونکہ وہ انکلوسیوٹی، نہرو کی وہ سوشلسٹ ویلیوز اور وہ ایک پریگمیٹک اور شائننگ انڈیا کے نعرے جو کسی دور میں لگتے تھے، اب تو آپ کلیم بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اب آپ کا نیکسٹ ان لائن پی ایم جو ہے وہ یوگی آدتیہ ناتھ ہے. تو ایک طرف آپ جو ایک سیکولیرٹی کا ایک امیج بلڈ کرتے رہے اتنی ڈیکیڈز تک، اب تک باہر سے کوئی ڈگنیٹریز آئیں تو آپ ان کو گاندھی صاحب کے اور نہرو صاحب کی جو تمام تر میموریز ہیں وہ وزٹ کرواتے ہیں جا کے میوزیمز میں، لیکن فیوچر میں آپ یوگی صاحب دکھانے لے کے جائیں گے یا مودی صاحب کے جو آئیڈیلز ہیں وہ دکھائیں گے انٹرنیشنل کمیونٹی کو. تو انڈیا کی جو ریاست کی ٹریجیکٹری ہے، یہ جس رفتار سے انہوں نے اس کو بدلا ہے اور جس طرح سے وہ سیلف کنزیوم کر رہی ہے اندر سے، جو فالٹ لائنز ان کے بڑھتے جا رہے ہیں، اس میں بہت بڑا یہ الارمنگ سائن ہے. اور یہ صرف باہر نہیں، یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ صرف یہ ایک جو ہے وہ ایک ایسا واقعہ ہونا انٹرنیشنل سوئل کے اوپر، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح کی مینٹالٹی پیدا ہو چکی ہے انڈیا میں، جس میں ایک کمیونل ہیٹریڈ اتنا آگے چلا گیا ہے کہ ابھی آپ دیکھ لیجئے کل کی فوٹیج ہے غالباً کہ ایک کسی اسٹیٹ کے سی ایم نے بالکل پٹنہ میں یہ واقعہ پیش آیا، جی جبری طور پہ اس نے سارے میڈیا کے سامنے ایک خاتون کا نقاب جو ہے نا کھینچ کر نیچے کر دی. تو یہ جو لوگ کیمرے کے سامنے ایسے کر رہے ہیں، آپ یہ امیجن کر لیجئے کہ یہ ویسے پرائیویٹ گیدرنگز میں کیا کرتے ہوں گے، یا پھر یہ سوشل میڈیا پہ جو ہیٹریڈ پھیلاتے ہیں، ان کی ٹارگیٹڈ آرگنائز کیمپینز ہوتی ہیں، وہاں یہ کیا کرتے ہوں گے. یہ ہے کہ وہاں نہ وہاں پر اب کوئی فلم لگ سکتی ہے کاؤنٹر نیریٹو والی، نہ وہاں کرٹیسزم ہو سکتا ہے میڈیا کے اوپر مودی کے اگینسٹ یا اس کمیونل ہیٹریڈ کے اگینسٹ. اور اس پر بھی یہی ہوگا کہ ارناب کو اسائنمنٹ اب تک مل چکی ہوگی کہ ہم تلاش کریں کہ کس طرح سے اس کا تعلق پاکستان سے ہے. بیکاز جب تک رسپانسبلٹی نہیں لے گا کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ میں ہندوستان پارٹ نہیں لے گا، یہ داعش کی طرح کی آرگنائزیشنز جو ہیں یہ صرف پاکستان کو ڈیمیج نہیں کریں گی، یہ آپ کو بھی کریں گی. اور جن طالبان کی ٹائڈ کو آپ رائڈ کر رہے ہیں نا اس وقت، اور آپ بہت خوش ہیں کہ ہم نے پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے نا وہ افغانستان میں ڈیمیج کر دی، ہم نے ان کی مار 40 سال